اسی اعلان کو دعوت نامہ سمجھیں اور وہ اس اجلاس میں ضرور شریک ہوں۔ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی مدظلہ نے بے حد فکر مندی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال بلکہ پورے ملک کو اس سلسلے میں بیدار کرنے کی، متحرک رکھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ 25 مئی کو مرکزی دفتر میں المعہد العالی کے کیمپس میں انشاءاللہ ارباب حل و عقد کا نہایت اہم اور خصوصی اجلاس ہونا ہے کہ تحفظ اوقاف کے لیے امارت شریعہ نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے کارکنوں، ہمارے ارباب حل و عقد کے ممبران تک بھی بات پہنچنی چاہیے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تحفظ اوقاف کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جنہوں نے ماشاءاللہ بہت خوشی کا اظہار کیا اور جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ 25 کروڑ مسلمان نہیں بلکہ ان کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں برادران وطن بھی ہیں، سیکولر جماعتیں ہیں، تو حکومت اس قانون کو اب تک واپس، اس کو چاہیے کہ قانون کو واپس لے لینا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر میں امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے مرکزی دفتر پھلواری شریف پٹنہ پہنچ گیا ہوں، اور آنے والے 25 تاریخ کو امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے زیر اہتمام ایک بڑا پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ اس پروگرام سے متعلق خطوط ارباب حل و عقد کو بھیجے گئے ہیں۔ کیا کچھ ہوگا، یعنی اب تک کی اطلاعات میرے پاس جو ہیں، اس خط کو دیکھ کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقف ترمیمی بل جو کہ ایکٹ میں تبدیل ہو چکا ہے، اس میں جو اوقاف کی حفاظت یا اوقاف کی ترقی سے متعلق جو چیزیں تھیں اس کو مزید ختم کر کے جو ایکٹ بنا اس میں مزید خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، جسے حکومت کی جانب سے یہ ثابت کرنے کی بیجا کوشش لگاتار جاری ہے کہ سرکوبی کے لیے یا اس کے دفاع کے لیے اب تک جو احتجاجات، مظاہرے، احتجاجی ریلیاں، کوششیں، جد و جہد ہوئی ہیں وہ بظاہر رائگاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اب آگے کیا لائحہ عمل طے ہونا ہے، اس سلسلے میں ہم تمام جانکاری لینے کی کوشش کریں گے امارت شریعہ کے مختلف ذمہ داروں سے۔ مولانا 25 کو آپ لوگوں کے ہاں کوئی بڑا پروگرام ہونے والا ہے، اس سے متعلق یعنی کچھ نہ کچھ گہما گہمی شروع ہے، کیا پروگرام ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے، 25 مئی 2025 عیسوی بروز اتوار ارباب حل و عقد کا خصوصی اجلاس امیر شریعت، مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب مدظلہ العالی کی صدارت میں رکھا گیا ہے۔ یہ اجلاس انشاءاللہ 25 مئی کو المعہد العالی للتدریب فی القضاء والافتاء امارت شریعہ پھلواری شریف میں ہوگا، جس کی تیاریاں زوروں پر چل رہی ہے۔ تمام ارباب حل و عقد کے اراکین کو دعوت نامہ واٹس ایپ پر بھیج دیا گیا ہے، ان سے فون پر بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے فون پر رابطہ کیا گیا لیکن فون ریسیو نہیں ہو سکا، تو ان سے میری یہ درخواست ہے کہ جو ارباب حل و عقد امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال کے ہیں، وہ اسی اعلان کو دعوت نامہ سمجھیں اور وہ اس اجلاس میں ضرور شریک ہوں، اس لیے کہ اس اجلاس میں جو موضوعات طے کیے گئے ہیں حضرت امیر شریعت مدظلہ العالی کی ہدایت پر، وہ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، نیز ووٹر آئی کارڈ بیداری مہم وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اس سلسلے میں بھی بات کی جائے گی۔ پھر وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف انشاءاللہ امارت شریعہ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ گاندھی میدان میں ایک بڑا پروگرام ہوگا، اس سلسلے میں بھی لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اس لیے تمام ارباب حل و عقد کے اراکین سے میری پرزور درخواست ہے، درد مندانہ اپیل ہے کہ وہ اس اجلاس کی اہمیت اور حساسیت اور سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے 25 مئی 2025 بروز اتوار کی تاریخ کو اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کر لیں اور اس دن ضرور تشریف لائیں، تاکہ حضرت امیر شریعت مدظلہ العالی کے پیغام کو سنیں اور اس کو
ہر جگہ شہر شہر گلی گلی گاؤں گاؤں اس پیغام کو پہنچائیں۔ ارباب حل و عقد کل کتنے ہیں، کہاں کہاں سے ہیں، اور یعنی ابھی تک کی موجودہ اطلاعات کے مطابق کتنے ارباب حل و عقد شریک ہو سکتے ہیں آپ کے پروگرام میں؟ دیکھیے، ارباب حل و عقد کی تعداد 851 ہے، جو چاروں اسٹیٹ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال سے ہیں۔ یہ جو ارباب حل و عقد ہیں مختلف 4 صوبوں کے، یہ کب سے ہیں اور کب چنے گئے ہیں؟ یہ سلسلہ کب سے چلا آ رہا ہے ہمارے شریعہ کے اندر؟ یہ 851 افراد جو ارباب حل و عقد کے رکن ہیں، یہ میرے خیال میں 1997 کے قریب لمسم، وہ صحیح تاریخ یاد نہیں ہے، لیکن 1998 میں امیشد سادس کا انتخاب ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہی یہ ارباب حل و عقد نامزد کیے گئے تھے۔ اس وقت حضرت مولانا قادری مظہر اسلام قاسمی علیہ الرحمہ اور حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب علیہ الرحمہ اور دیگر امارت شریعہ کے ذمہ داران جو اس وقت موجود تھے، ان لوگوں نے اور اراکین شورا نے ان لوگوں کو طے کیا تھا، جو 851 تھے۔ کیا تمام جانکاری ہے آپ کے ساتھ؟ اب تک کیا کوششیں کی گئی ہیں، اب کیا کوششیں کی جانی ہیں، کیا امید آپ کو حکومت سے وابستہ ہے؟ دیکھیے، اس پورے مرحلے میں وقف ترمیمی بل سے لے کر کے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے تمام مرحلوں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر، اس کی ہدایت پر، اس کی تجویز پر پورے ملک کے اندر الحمدللہ تحریک چلائی گئی، اور یہ جو امارت شریعہ کا حلقہ ہے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کا، یہاں امارت شریعہ ایک صدی سے الحمدللہ دینی ملی تمام تحریکات میں جو اس نے نمایاں کردار ادا کیا ہے، تو الحمدللہ سابقہ تاریخ اور سابقہ کارکردگی کی طرح امارت شریعہ نے اس موقع پر بھی بڑا نمایاں کام انجام دیا اور غیر معمولی خدمات انجام دی الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے کہ اس جب یہ بل آیا تھا اور سب سے پہلی خبر آئی تھی، تو امارت شریعہ نے سب سے پہلے مجلس شورا اور ملی جماعتوں کی باضابطہ میٹنگ بلائی تھی اور آن لائن میٹنگ بلائی تھی۔ اس کے بعد سے امارت شریعہ کی جتنی مجلسیں ہیں ان تمام مجلسوں کی میٹنگ بلائی گئی، پھر امارت شریعہ نے ملی جماعتوں کے اشتراک سے، ان کے مشورے سے جب یہ بل تھا، اس وقت الحمدللہ امارت شریعہ نے زمینی سطح پر اتر کر کے جو کام کیا، اور خاص کر کے وہ مرحلہ جب جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے لوگوں سے رائے عامہ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ای میل کے ذریعے جو ہے اپنی رائے دہی کا اظہار کیا جائے، تو امارت شریعہ نے الحمدللہ اس کے تمام قضات نے، حضرات مبلغین نے، کارکنان نے، اور جو اس کے نقبہ حضرات ہیں اور جو اس کی مقامی تنظیم ہیں، ان تمام تنظیموں نے اور ان تمام کارکنان نے بڑی جد و جہد کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو خاکہ پیش کیا کہ 3.5 کروڑ ای میل کیے گئے وقف ترمیمی بل کے خلاف، جے پی سی نے جب مطالبہ کیا تھا تو، اور پھر حضرت امیر شریعت نے امارت شریعہ کی تمام مجلسوں کے ارکان کو، حضرات مبلغین کو، قضات کو بلا کر 3 دنوں کا ورکشاپ رکھا، اور اس بل کے اندر جو نقصان دہ پہلو تھے اور جتنے مضر یعنی کہ اس کے نکات تھے، ان تمام پر حضرت امیر شریعت نے جس شرح و بست کے ساتھ اور جس قانونی قانون کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا، اس سے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں جو عوامی بیداری آئی اور اس قانون کے تعلق سے مسلمان جو بیدار ہوئے، یہ نظیر دوسری ریاستوں میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو امارت شریعہ نے الحمدللہ جھارکھنڈ میں، مغربی بنگال میں، اڈیشہ میں، اور سب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ بہار کے اندر الحمدللہ 20 اضلاع سے زیادہ ضلع ہیڈ کوارٹر میں امارت شریعہ نے احتجاجی جلوس، احتجاجی ریلی اور احتجاجی اجلاس عام کا انعقاد کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں اور کہیں 1 لاکھ سے زائد کا مجمع الحمدللہ نظر آیا۔ خاص کر کے بیتیا کے اندر، بیگوسرائے کے اندر، سہرسہ کے اندر، مدھوبنی کے اندر اور دربھنگا کے اندر، یہ کچھ ایسے اضلاع ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد کی شرح تناسب زیادہ ہے، وہاں مسلمان بڑی تعداد میں جمع ہوئے، اور بہار وہ واحد ریاست ہے جس میں سب سے زیادہ الحمدللہ اس وقت ترمیمی
قانون کے خلاف منظم اور مرتب اور مؤثر احتجاجات کیے گئے. یہ امارت شریعہ کی تنظیمی طاقت ہے, یہ امارت شریعہ کی زمینی قوت ہے. مگر ایک جانب وہاں سماعت کا مرحلہ ہے, دوسری جانب الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تجویز اور ہدایتیں بھی آ رہی ہیں. کل بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے تو بورڈ نے باضابطہ امارت شریعہ کا جلی حروف سے تذکرہ کیا ہے اور امارت شریعہ کی کارکردگی کو اور اس کے کارناموں کو سراہا ہے. تو اسی تمام امور کے پیش نظر اب حضرت امیر شریعہ چاہتے یہ ہیں کہ جب ابھی حکومت کو چاہیے تھا کہ جتنے احتجاجات ہوئے حکومت اب تک اس قانون کو واپس لیتی, کابینہ بیٹھتا اور مرکزی حکومت جو ہے 25 کروڑ مسلمان نہیں بلکہ ان کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں برادران وطن بھی ہیں, سیکولر جماعتیں ہیں, تو حکومت اس قانون کو اب تک واپس, اس کو چاہیے کہ قانون کو واپس لے لینا تھا مگر نہیں لے سکی ہے. تو حضرت امیر شریعت مدظلہم انشاءاللہ تمام ملی جماعتوں کے اشتراک کے ساتھ, تعاون کے ساتھ اب چاہ رہے ہیں کہ 4 ریاستوں میں امارت شریعہ کی جو سب سے بڑی مجلس اور سب سے اہم ترین مجلس ہے جس کا نام مجلس ارباب حل و عقد ہے, اس کے اندر علماء ہیں, ائمہ ہیں, علاقے کے ذمہ دار اور سرکردہ شخصیات ہیں, ان تمام حضرات کو انشاءاللہ 25 مئی کو مرکزی دفتر میں المعہد العالی کے اندر انشاءاللہ ان تمام ارباب حل و عقد کے اراکین کو مدعو کیا جا رہا ہے تاکہ آگے کے لیے اس ترمیمی قانون کے خلاف مؤثر اور نہایت مضبوط اقدامات کیے جائیں, اس کے لیے لاہ عمل تیار کیا جائے, نقشہ کار مرتب کیا جائے اور مضبوط انداز میں امارت شریعہ ملی جماعتوں کو لے کر کے تحریک چلائے, مہم چلائے تاکہ حکومت وقت اس ظالمانہ قانون کو واپس لینے کے لیے مجبور ہو. تو اسی کے پیش نظر انشاءاللہ 25 مئی کو مرکزی دفتر میں المعہد العالی کے کیمپس میں انشاءاللہ ارباب حل و عقد کا نہایت اہم اور خصوصی اجلاس ہونا ہے. ابھی 25 تاریخ کو آپ کے ہاں پروگرام ہونا ہے جس کی گہما گہمی جاری ہے. ابھی ارباب حل و عقد کے نام جو خط بھیجا گیا وہ خط میں نے پڑھا تو اس میں اس کا خلاصہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل ایکٹ بنا اور بل سے ایکٹ بننے کے دوران جو مخالفتیں, جو احتجاجات, جو تحریکیں, جو کوششیں, جو جد و جہد ہوئی وہ سب بظاہر اب تک ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے اس پر کوئی ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دیا ہے. تو اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اب ارباب حل و عقد کو جمع کیا جا رہا ہے. تو ارباب حل و عقد وہ کہاں کہاں سے ہیں, کتنے ہیں اور اس کوشش کو کس طرح آگے بڑھانے کا منصوبہ ہے, اس سلسلے میں کیا کچھ تفصیلات ہیں؟ بھئی ارباب حل و عقد کی میٹنگ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے 25 مئی کو بلائی ہے. اصلاً یہ معمول کی میٹنگ ہے, 3 سال پر عموماً میٹنگ ہوتی ہے, تمام ارباب حل و عقد جمع ہوتے ہیں. ارباب حل و عقد کی یعنی ضابطے میں دستور کے اعتبار سے 3 سال پر ارباب حل و عقد کی میٹنگ ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس سے زیادہ مدت ہو گئی, لیکن بہرکیف یہ اس کو کسی اور پس منظر میں دیکھنے کے بجائے اس پر دیکھنا چاہیے کہ یہ معمول کی میٹنگ ہے جو ارباب حل و عقد کی ہونی چاہیے. 3 سال پہ وہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے. اس میٹنگ میں کا اصل مقصد یہ ہے کہ تحفظ اوقاف کے لیے امارت شریعہ نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے کارکنوں, ہمارے ارباب حل و عقد کے ممبران تک بھی بات پہنچنی چاہیے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تحفظ اوقاف کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور آگے ہمارا کیا کچھ کرنے کا منصوبہ ہے. تو اس کو کوئی غیر معمولی میٹنگ نہیں ہے, یہ کوئی ہنگامی میٹنگ نہیں ہے, یہ معمول کی میٹنگ ہے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اوقاف کے سلسلے میں جو خدمات رہی ہیں امارت کی اب تک, اس سے ان کو واقف کرایا جائے اور آئندہ جو کام کرنا ہے اس میں ان کا تعاون طلب کیا جائے اور وہ بتائیں کہ وہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں اور کس طرح وقف ایکٹ واپس ہونے تک کس طرح جو ہے ہم تحریک کو جاری رکھ سکتے ہیں. ان امور پر تبادلہ خیال ہوگا اور یہی اصل مقصد ہے اس میٹنگ کا. اور اسی وجہ سے ہم نے ایک اور میٹنگ حضرت امیر شریعت کے حکم سے بلائی گئی ہے جو مشاورتی نشست ہے اور عام لوگوں کی میٹنگ ہے. عام لوگوں کا مطلب عوام نہیں, وہ لوگ جو بہت چنے ہوئے لوگ ہیں ہر ضلع سے, ہر اسٹیٹ سے انشاءاللہ وہ آئیں گے. ان کو بھی ہم یہی بتائیں گے کہ صاحب ہم نے اب تک کیا کیا ہے اور آئندہ ہم اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. 25 کو آپ کے ہاں
बड़ा प्रोग्राम होने वाला है अरबाब हल वक्त के तकरीबन 851 जो मेंबरान हैं, कोशिश की गई है कि उन सबको जमा किया जाए जो भी ज़िंदा हैं, बाहयात हैं और जिनसे आपका रब्ता हो सका। क्या पैगाम आप देना चाहेंगे फ़िक्र नज़र टीवी के तवस्सुत से? सबसे पहले हम आप की टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस लायक हमें समझा और हमसे बात करने की कोशिश की। पहली बात तो यह है कि हज़रत अमीर रशीद मद्दज़िल्लहु ने इसका जो फ़ैसला किया, ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला था हज़रत का। आज के हालात में अरबाब हल वक्त का इज्तिमा बहुत ज़रूरी था और नागुज़ीर था होना, और इस ताल्लुक़ से हज़रत ने एक टीम बनाई और माशाअल्लाह उस पर काम का आगाज़ हुआ और क़ायम मक़ाम नाज़िम मौलाना मुफ्ती सैयदुर रहमान साहब ने एक जामे निज़ाम बनाया, तमाम कारकुनान को लेकर के बैठे और एक जामे फ़ैसला हुआ। तमाम कामों की तक़सीम माशाअल्लाह हो चुकी है। जो 851 अरबाब हल वक्त के मेंबरान हैं उन तमाम को फ़ोन यहाँ से किया गया है। हमने भी बड़ी तादाद में लोगों को हमने भी फ़ोन किया है। बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जिन्होंने माशाअल्लाह बहुत खुशी का इज़हार किया और जोश भी है, जज्बा भी है कि हम इंशाअल्लाह ज़रूर आएँगे। तो बड़ी तादाद ने उसमें तकरीबन 851 में 100 अफराद का इंतकाल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी तादाद ने आने का वादा किया है माशाअल्लाह। हमें उम्मीद है कि जहाँ तक ये आवाज़ पहुँची है और फिर दोबारा इंशाअल्लाह टीम बन गई है, तकरीबन 25 अफराद की टीम बनी है। दोबारा परसों से इंशाअल्लाह फिर फ़ोन का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह, और फिर पूरे बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में फ़ोन दोबारा किया जाएगा। इससे उम्मीद है कि इससे लोगों में और ज़्यादा इंशाअल्लाह बेदारी आएगी इंशाअल्लाह, और हमें यकीन है कि बड़ी तादाद में अरबाब हल वक्त का अफराद यहाँ तशरीफ़ लाएँगे इंशाअल्लाह। क्या तैयारियां हैं? कैसे 851 यानी अरबाब हल वक्त के इंतज़ामात यहाँ होंगे? क्या तैयारियां अब तक हो चुकी हैं और कैसे उनके लिए तमाम चीज़ें मुनज़्ज़म की गई? भाई हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम की हिदायत पर 25 को मजलिस अरबाब हल वक्त के अरकान की मीटिंग हो रही है। उसकी तैयारी उनकी हिदायत के मुताबिक और मशवरे के तहत जारी है, और जो भी इस सिलसिले में सरगर्मी होनी चाहिए उस सरगर्मी का सिलसिला शुरू है, और इंशाअल्लाह तवक्को की जाती है कि वो इजलास बेहद कामयाब, मुफीद और बाअसर रहेगा। वो वक्फ तरमीमी बिल से लेकर के एक्ट तक यानी हमारे शरिया ने पुरज़ोर एहतजाजी मुजाहरे, रैलियाँ, मुख्तलिफ सिम्पोजियम, सेमिनार, वर्कशॉप तमाम किए। तो क्या कोशिशें अब तक हमारे शरिया ने की हैं? अब का क्या आगे का ये? भाई जो लोग भी अखबारात देखते हैं, सोशल साइट से ताल्लुक़ रखते हैं, या कम से कम मालूमात हासिल करने के लिए वो कुछ न कुछ अपने अंदर जुस्तजू रखते हैं, उनको मालूम है कि इमारत शरिया ने न सिर्फ ये कि बिल आने के बाद, बल्कि बिल से पहले ही से इस आहट को महसूस करके उन्होंने इस ताल्लुक़ से अपनी सरगर्मी शुरू कर दी थी। और जब बिल सामने आया तो हज़रत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी मद्दज़िल्लहु ने बेहद फ़िक्रमंदी के साथ न सिर्फ ये कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल, बल्कि पूरे मुल्क को इस सिलसिले में बेदार करने की, मुतहर्रिक रखने की कोशिश की, और बिल के आने के बाद उसको रोकने के लिए जो कोशिशें हो सकती थी तकरीबन उनको अपनाया गया। चाहे वो ख़ुसूसी तौर पर नशस्तों का अहतमाम हो, सियासी समाजी पार्टियों से मुलाकात हो, उलमा अइम्मा से मुलाकात हो, मिली जमातों की मीटिंगें हों, जेपीसी के साथ बातचीत हो, या मेमोरेंडम वगैरह का देने का सिलसिला हो, जो भी मुमकिन कोशिशें समझ में आ सकी, इसको कोशिश करने के लिए इमारत शरिया ने बड़ी क़ुव्वत के साथ और बहुत असरअंदाज तौर पर इस मेहनत को किया, और वहाँ तक कोशिश की कि भाई ये बिल किसी तरह से रुक जाए। लेकिन बिल रुका नहीं, हुकूमत ने सुनने बात को नहीं समझा या नहीं सुना। उसके बाद जब एक्ट बन करके आया तो भी हम लोग इस बात के लिए मुकल्लफ़ हैं कि जहाँ तक सलाहियत, वसअत और वसाइल हैं, उस एतबार से अल्लाह के नज़दीक जवाबदेही से बचने के लिए या आखिरी तौर पर भी नफ़ा की उम्मीद रखते हुए काम को जारी रखें। तो हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम ने, जैसा कि आलमिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड की तजवीज़ भी रही कि मरहलेवार इस काम को जारी रखा जाए, तो एक्ट के आने के बाद भी हज़रत अमीर शरीयत की क़यादत में बहुत क़ुव्वत के साथ इसके ख़िलाफ़ एहतजाजात किए गए, जुलूस निकाले गए, मेमोरेंडम दिए गए, मीटिंगों का अहतमाम किया गया। अभी हालिया दिनों में अइम्मा की मीटिंग हज़रत ने बुलाई, उसके बाद
हमारी मिली तंजीमों की मीटिंगें बुलाई और भी जो जिस अंदाज में बाशऊर तबके को जोड़ करके उनको बाखबर करना था उनकी मीटिंग बुलाई। उन्होंने प्रेजेंटेशन दे करके ये जो बिल के अंदर जो के बाद जो और ख़तरनाकी को बढ़ाया गया है इस एक्ट के अंदर, उससे भी लोगों को बाखबर किया गया और ये बात समझाई गई कि ये मामला सिर्फ हमारे एक कानून का नहीं बल्कि हमारे मिली वजूद का है, हमारी शनाख्त का है, हमारी शरीयत के बका का है। इस मुल्क में जो आइन के एतबार से मजहबी आज़ादी मिली है उसके छीनने का है और माजी में हम अपने नस्ल को क्या आने वाले दिन में जवाब देंगे, इस ताल्लुक़ से एक तरह से बात पुरसी का है। इसलिए ये एहसास उन्होंने बड़ी ताकत के साथ लोगों को दिलाया और फिर उसके बाद इसको और आगे बढ़ाने के लिए अभी भी फिर मिली ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की तजवीज़ भी आई है कि भाई इस काम को और भी बरहलेवार बढ़ाया जाए। और खुशी की बात है कि उन्होंने हमारे शरिया की कोशिशों को सराहा है और उन्होंने ज़िक्र किया है इस बात का और ये बात का तज़किरा भी किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शरिया की निगरानी में बड़ी क़ुव्वत के साथ हज़रत अमीर शरीयत की क़यादत में ये सरगर्मी जारी है। तो ये सरगर्मी को हज़रत अमीर शरीयत और क़ुव्वत के साथ आगे जारी रखना चाहते हैं। चूँकि बिहार की हुकूमत इस तरीक़े कर इस बिल को पास कराने में मुईन और मददगार रही है, इसलिए हज़रत अमीर शरीयत चाहते हैं कि यहाँ की हुकूमत को एहसास दिलाया जाए कि अगर उसने इसमें अपने आप को शरीक किया है तो फिर लोग उनसे उसका हिसाब चाहेंगे और लोग इस सिलसिले में उनसे कहेंगे कि भाई ये नाइंसाफ़ी में आप शरीक रहे तो आप बताइए कि हमको भी जवाब देने का वक्त जब आएगा तो हम उस सिलसिले में आपसे सवाल करेंगे, इस सिलसिले में पूछेंगे। तो अब फिर उसके बाद काम शुरू हुआ। अभी आपको मालूम है कि मजलिस अरबाब हल वक्त की बड़ी मीटिंग जो सबसे बड़ी बॉडी है उसकी हज़रत अमीर शरीयत बुला रहे हैं, ज़ाहिर है वो भी इसका एक अहम हिस्सा है। इसके बाद फिर खवास की और भी मीटिंग तलब की गई है, उसी की यानी शब को, वो भी इसी का हिस्सा है। तो इस तरीके से ये कामों का सिलसिला जारी है और उनका हदफ भी है, मुस्लिम फैसला बोर्ड की तजवीज़ भी है कि जहाँ तक हमारे पास हालात इजाज़त दें, वसाइल इजाज़त दें या जो हमारे सकत और भर में है, इंशाअल्लाह आखिरी दम तक इस कोशिश को जारी रखा जाएगा। तो ये वो काम है जो हमारे शरिया ने शुरू से किया और बड़ी ताकत के साथ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी उसका सिलसिला जारी है। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम तफसीलात और जानकारी अब तक की आपके सामने लाने की कोशिश की गई कि 25 को क्या होना है और हमारे शरिया में अब तक उस सिलसिले में क्या तैयारियां हो चुकी हैं। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना।